ایمان کی ماہیت کیا ہے؟ دو جملوں میں اگر میں اسے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایمان ایک نور ہے جس کے دو اجزاء ترکیبی ہیں، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی۔ ان دو انوار کے امتزاج سے، اگرچہ یہ لفظ جو ہے نور قرآن مجید میں کہیں جمع کے صیغے میں نہیں آیا، نور علی نور واحد ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل ظلمات یہ جمع ہی کی شکل میں آتی ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض۔ سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی ایک اہم درس کی حیثیت سے شامل ہے۔ اس میں یہ چیزیں بالمقابل آئی ہیں، تعرف الاشیاء بازدادها، جب بالکل متضاد چیزیں بیک وقت سامنے لے آئی جائیں تو دونوں کی حقیقت جو ہے اچھی طرح نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کی حقیقت کے لیے ضمن میں الفاظ آئے نور علی نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی، اور کفر کہہ لیجئے یا جو بھی، ابھی اس کے بارے میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے یہ، وہاں فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں تہ بر تہ، بعض پر بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، اندھیروں پر اندھیرے۔ تو ایمان در حقیقت ایک نور ہے، اور یہ دو نوروں یا دو انوار کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی۔ اس کی بہترین تمثیل جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے قرآن مجید کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ پورا رکوع جو ہے یہ انتہائی اہم ہے ایمان حقیقی اور کفر حقیقی کو واضح کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے، ان کی حقیقت اور ماہیت کو نمایاں کرنے کے لیے۔ کفر کا بھی تعلق جو ہے جس کے بارے میں دو تمثیلیں یہاں آئی ہیں اس رکوع میں، وہ بھی قانونی کفر نہیں، کفر حقیقی۔ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ قانون مسلمان ہو، حقیقتاً کافر ہو، چنانچہ اس کی نمایاں ترین مثال منافق قانوناً مسلم، حقیقتاً کافر۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، یہ جو منافقین کے بارے میں سورہ منافقون میں فرمایا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر یہ کفر کر چکے اور اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی۔ لیکن ایمان لانے کے بعد کفر کرنا دو شکلوں میں ہو سکتا تھا، ایک کھلم کھلا ارتداد، اعلان عام کے ساتھ کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں اس ایمان کو اور اسلام کو، یہ ارتداد ہے۔ ایک یہ ہے کہ باطنی طور پر تو انسان کافر ہو گیا، لیکن ظاہری لبادہ ایمان کا یعنی اسلام کیا ہے؟ ایمان کا ظاہری لبادہ، اسے اس نے اوڑھے رکھا۔ اسی کی حقیقت جو ہے ہم اس کو نفاق سے تعبیر کرتے ہیں کہ نفاق کیا ہے؟ قانوناً اسلام، حقیقتاً کفر۔ تو جو حقیقت کفر ہے اس کے لیے دو تمثیلیں اس رکوع میں آئی ہیں، اور حقیقت ایمان کے لیے، ماہیت ایمان کے لیے ایک تمثیل جو نہایت عظیم تمثیل ہے۔ اسی تمثیل کے حوالے سے پہلے ان دو اجزاء ترکیبی جو ہے ان کے درمیان جو باہمی نسبت ہے اسے جان لیجیے، تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کی حقیقت پر غور کریں گے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پہلے تو یہاں یہ حقیقت سمجھ لیجئے کہ یہاں ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ تمثیل یا تشبیہ نہیں آ رہی ہے، یہ لفظ جو ہے ذات کے لیے مستعمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ در حقیقت ایمان باللہ، معرفت خداوندی کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری یہ ظاہری بصارت ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سارا ماحول جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں، اس عمل کے بھی دو اجزاء ہیں، ایک خارج میں روشنی ہو، دوسرے ہماری اپنی آنکھوں میں نور بصارت موجود ہو۔ ایک نور خارجی ہے، یہ چاہے سورج کی روشنی ہے یا چاند کی روشنی ہو، یا یہ کہ کسی موم بتی کی روشنی ہے، کسی ٹارچ کی روشنی ہے، کسی ٹیوب لائٹ ہے، جو بھی ہے، کوئی نہ کوئی خارج میں روشنی ہوگی۔ آپ کی بصارت بالکل صحیح ہے، آپ کی بینائی بالکل درست ہے، لیکن روشنی نہیں ہے خارج میں، تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے خارج میں انتہائی جو ہے وہ شدت کے ساتھ روشنی موجود ہو، لیکن آپ کی اپنی نور بصارت جو ہے وہ موجود نہ ہو، بینائی نہ ہو، تب بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو یہ ظاہری ہمارا دیکھنے کا عمل بھی ان دو چیزوں پر اس کا دار و مدار ہے کہ خارج میں روشنی ہو اور باطن میں ہماری آنکھوں کے اندر بصارت موجود ہے۔ اسی کی بہترین تمثیل جو ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا
فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، بالکل یہی جو ایک نقشہ اس شعر میں آتا ہے قرآن حکیم کی اس تمثیل میں بھی بالکل وہی تصویر سامنے آ رہی ہے کہ جیسے اندھیری رات ہے اور قافلہ جو ہے کہیں راستہ بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، وہ پورا قافلہ ہی کہیں بالکل بھٹکا ہوا ہے۔ اب اس وقت اندھیری شب میں بڑی مشکل سے کچھ لوگ جو ہیں ادھر ادھر سے کچھ لکڑی جمع کرتے ہیں، کچھ سوکھے پتے جمع کرتے ہیں اور اس کو آگ دکھاتے ہیں، وہ روشن ہو جاتا ہے ماحول۔ لیکن عین جب ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصارت سلب کر لی، تو جیسے وہ اندھیرے میں پہلے تھے ویسے ہی اندھیرے میں اب رہ گئے۔ یعنی پہلے ایک چیز نہیں تھی ان میں سے، وہ خارج میں روشنی نہیں تھی، خارج میں اندھیرا تھا، اگرچہ نور بصارت موجود تھی، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ وہ خارج میں روشنی ہو گئی ہے لیکن ان کی نور بصارت سلب ہو گئی۔ تو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ مثال کن کی ہے؟ یہ یہود کے علماء کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک وہ منتظر تھے نبی آخر الزماں کے، کوئی نبی آئے گا، آنے والا ہے، پیشن گوئیاں ہیں، تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں۔ وہ تو یوں سمجھیے کہ ان میں سے جو اہل علم تھے، جو صاحب فہم تھے، وہ تو گویا کہ جس کو آپ چشم براہ کہتے ہیں کہ راستہ دیکھ رہا ہے آدمی اور تک رہا ہے راستہ، راہ تکنا جسے کہتے ہیں، وہ منتظر تھے کہ وہ اب آنے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے۔ لیکن بس ان کا امتحان کیا ہوا، وہ آزمائش جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہی آئے گا، اس لیے کہ وہ تو چلا آ رہا ہے سلسلہ، حضرت یعقوب کی اولاد میں بنی اسرائیل ہی میں نبوت و رسالت چلی آ رہی ہے، 2000 کیا 2500 برس ہو چکے، لہذا وہ ہم ہی میں سے آئے گا۔ ان کے لیے امتحان یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی امیین میں سے، بنی اسرائیل میں سے۔ اب یہاں ان کی انانیت آڑے آ گئی، اگرچہ منتظر تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اندھیری شب میں انتظار کر رہے ہیں قافلے والے بیٹھے ہوئے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرے اور سوکھے پتے لکڑیاں جمع کرے، پھر اس کو دیاسلائی دکھائے، روشن ہو جائے، کچھ تو نظر آئے ماحول میں، ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے۔ تو یہی حالت ان کی تھی کہ وہ منتظر تھے کہ اب وہ ظہور ہونے والا ہے، ظہور قدسی کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن وہ ہوا اس انداز سے کہ وہ جو ان کا تکبر تھا، ان کی جو انانیت تھی، ان کا جو عجب تھا، ان کی جو خود پسندی تھی، یہ چیز ان کے راہ میں رکاوٹ بن گئی اور اے گویا کہ ان کی اب وہ بصارت سلب ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھیے کہ خورشید رسالت طلوع ہو چکا، ماحول منور ہو رہا ہے، لوگ جو ہے ان کا باطن منور ہو رہا ہے نور ایمان سے، لیکن یہ اپنے اندر کی اس بیماری، اس عجب اور تکبر کی اور حسد کی وجہ سے وہ محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔